اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے۔ یہ میرے سامنے علامہ عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں، جتنے بندے سن رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے؟ کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی۔ حذیفہ یمانی، پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دی۔ دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا۔ اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے۔ برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے۔ صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے، تحریک کے۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا انعامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں، امام زمان آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اعلان کروں حضرات، ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں، ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں، تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے؟ علامہ صاحب 200 بندے کتنے بیٹھے ہیں؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے۔ اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا۔ اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے، کس کس کو دیکھا تھا۔ اب میں کیا کروں، تھوڑے ہونا بھی جرم ہے، اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا۔ کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے، اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے، تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف۔ اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا۔ حذیفہ کون کون تھا؟ حذیفہ نے کہا راز ہے، مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے۔ بندے کو غصہ چڑھ گیا۔ غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے، غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں۔ اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا۔ ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے۔
میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا. چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے, منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے, سب گئے, سب نے تلواریں اٹھائیں, جنگ کا سامان اٹھایا, فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے, تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا, رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی, رسول نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر, جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے, اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا, رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں, پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا. ہائے ہائے ہائے, بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے. بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا, جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرتا ہے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے. کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ, بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں, مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے. اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں, منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی, وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب وہ عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی.
جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا، اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا، علی نہیں ہے، رسول تنہا ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں۔ سنیے، جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا، ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا، یہ محض ایک حادثہ تھا، اتنی خطرناک پہاڑی تھی، رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا۔ توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے، اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے۔ ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا، یہ اب اس چکر میں تھے۔ جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی، تو رسول نے کہا رکو بھائی، لشکر رک گیا۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، اس نے اللہ کا حکم دیا ہے، میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا، تم سارے نیچے سے جاؤ۔ بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ بھی کر رہا تھا۔ منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننے کو تیار ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا۔ کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے۔ لفظ سنا، بالکل بے نہیں واقعہ پڑھ رہا۔ رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیہ نہ استعمال نہیں کرتے۔ رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول ہے، وہ نکال لا۔ کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا۔ حذیفہ کہتا ہے نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے، تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے، تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس میں نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت۔ اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی، تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے، یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ سفر شروع ہوا، اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ خطرناک پہاڑی، اندھیرا۔ حذیفہ کہتا کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی، ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا، ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے، پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں، ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے۔ اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی، قتل علی پڑھنے لگا ہوں، قتل علی، جڑیں دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے۔ جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے، سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب۔ جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ، رسالت مآب نے آواز، حذیفہ، جی یا رسول اللہ، یہ چابک میں نے تجھے دیا ہے نا، ان کے گھوڑوں کے منہ میں مار۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا۔ حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ اس کی روایت کے وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آ رہے۔ حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا۔ اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ، بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا، اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے، اسے رجسٹ کیا جائے، تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹ۔ جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے۔ رسالت مآب اترائی جا چکے تھے، عمار یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، ہٹ پٹ ہوئے رسول کی طرف دوڑے، قدموں میں گرے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ رسول کی آواز آئی، حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھ رہا، یا رسول اللہ، اندھیرا پڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے۔ اب حذیفہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو کیونکہ عربوں میں
घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। और अब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल ने कहा खामोश। रसूल ने फरमाया हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फिर ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुख़लिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे। नबी का क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है, अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाब